السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس کی نظریں تقریباً تمام ممالک کی دنیا کی اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں جو ایک ماجرائی ہے، ایک جنگ ہے اور ایف آئی آر کی بھرمار ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو ایک کارنامہ تھا ہیلتھ کارڈز، اس وقت چونکہ پنجاب میں وہ زور و شور سے اس مہم کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور تقریباً پورے پاکستان کے پی کے پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کا اجرا جاری ہو چکا ہے۔ اور ہم جو سب سے امپورٹنٹ بات کریں گے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہیلتھ میں کیا رول ادا کر رہا ہے، تو انہی تمام تر باتوں کا جواب جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ہیں سینیٹر پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر محمد ہمایوں صاحب، تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ کا سیاست سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، آپ سینیٹر ہیں، تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہماری سیاسی صورتحال جا رہی ہے، اکانومی ہماری تباہ ہونے کو جا رہی ہے، سوائے تمام جو 13 سے 14 پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہیں صبح سے شام تک، اور ان کا یہی ایشو ہے یا یہی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایم ہے کہ کسی طرح خان صاحب کو جو ہے نا وہ کھیل سے باہر کیا جائے، تو کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اگر ہم جو اکانومی کی آپ نے بات کی ہے نا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پاکستان کا جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے سرکولر ڈیپٹ۔ سرکولر ڈیپٹ جو 1990 میں اور اس کے بعد 95 میں جو پہلے پیپلز پارٹی نے اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے جو آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس کیے تھے جو پرابلی 2030 تک جا رہے ہیں، اس کانٹریکٹ میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ جو ہے نا وہ سر چارج یا جو بھی ہو جاتا ہے ایڈجسٹمنٹ چارجز، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، یہ وہ چارجز ہیں کہ جو آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں، یہ پیسے ہم نے آپ کو دے نہیں دینے۔ مطلب آپ نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے 5000 یونٹ، میں مثال دے رہا ہوں، کہ ہم آپ سے 5000 یونٹ ہم نے خریدنے ہیں، اب آپ کو ضرورت 4000 یونٹ کی ہے، آپ نے پیسے 5000 یونٹ کے دینے، آپ نے ان کو میکسیمم کیپیسٹی جو کہ آپ کی جون میں ہوتی ہے 1 یا 2 مہینوں کی ہوتی ہے، آپ نے اس میکسیمم کیپیسٹی کے ان کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، اور سردیوں میں اور باقی دنوں میں جس میں آپ کو میکسیمم کیپیسٹی نہیں چارج ہوتی ہے تو آپ نے اس کے پیسے پھر بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نقصان پچھلے 15-20 سالوں سے جو ملک کو ہو رہا ہے، اس سے بڑا نقصان اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ کھربوں روپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2016 میں پاکستان کے پاس جو ریزروز تھے وہ اراؤنڈ $21 بلین کے تھے۔ یہاں پہ ہمارے جو ڈار صاحب ہیں ان کو ایک پتہ نہیں کیا سوچی، انہوں نے کہا میں نے ڈالر جب چڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ڈالر کو رکھنا ہے۔ انہوں نے $10 بلین اس ریزروز میں سے نکال کے اس ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے رکھ لیا، جو کہ ایک آرٹیفیشل تھا۔ اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا اکانومی میں، وہ آپ یہ سمجھیں کہ اراؤنڈ 17.5% جو تھی نا وہ انفلیشن، یا اس کو آپ نے مینٹین اننیسسری مینٹین کرنا شروع کیا۔ اگر ہم 3.5 کو آپ دیکھیں تو وہ تقریباً $250 بلین کے قریب بنتی ہے۔ تو اوور آل 17.5% جو آپ نے اس کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھا تھا، یہ آلموسٹ ٹچ کرتی ہے تقریباً آلموسٹ، اگر اس سب کو دیکھا جائے یہ ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے اور اس بات کو جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈار کرو، مطلب ڈار صاحب کے لحاظ سے کرو، کہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل ایک کرو بنایا ہوا تھا، اس کے نام سے اس کو کیا تھا، یہ وہ چیز تھی۔ اچھا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئی، انہوں نے بعض میجر ڈیسیجن لیے، جن میں سے ایک ڈیسیجن کیا تھا کہ اس ڈالر کو فری فلوٹ کر دو، کہ جتنا بھی اس کا لیول ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے لیول پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز اے میجر ڈیسیجن۔ پھر انہوں نے 1-2 اور اس قسم کے میجر ڈیسیجن لیے تھے کہ ہم نے یہ چیز چینج کرنی ہے۔ اب جب آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، میں کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہوں، مجھے 1 سے 2 سال لگتا ہے اس چیز کو، جس کو ہم ROI کہتے ہیں، ریٹرن آف انویسٹمنٹ، یا جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے آتے ساتھ ڈیسیجنز لیے، بعض اچھے ہوں گے برے ہوں گے، اس کا ٹائم وقت بتاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کیسے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، پہلے سال ڈپ ہوئی، 1.2% پہ چلا گیا یا 2% پہ چلا گیا جی ڈی پی، 6% سے جو یہ چھوڑ کر گئے تھے پرانی حکومت۔ اس ڈسپیرٹی کے باوجود جس پہ ڈار صاحب وہ کر رہے تھے، تو آرٹیفیشل اس کے باوجود انہوں نے کہا 6% ہم مان لیتے ہیں۔
اس کے بعد وہاں سے 2% اور 2% سے اس کے اگلے سال -5%, -2% یا -0.5 سوری -0.5 یا -0.2% پہ چلا گیا. تیسرے سال جب وہ آیا تو وہ تقریباً 4% پہ آیا, اور اس کے بعد اگلے اس میں جب ابھی آیا تو ہم نے 6% کو ہٹ کر دیا تھا. اب آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی ہر لحاظ سے جتنے بھی, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی جاب کریشن نہیں کی. 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت 1.1 ملین جابز پر سال. پاکستان مسلم لیگ نون 2013 سے 2018 تک 1.4 ملین جابز پر سال. 3.5 سال پی ٹی آئی کے, یا 4 سال سمجھ لو پی ٹی آئی کے, 1.8 ملین جابز پر سال. تو ہم لوگ تو ان سے بہت بہتر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے آلموسٹ 80%, پاکستان مسلم لیگ نون سے آلموسٹ 40% ہم لوگ بہتر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا. دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے, میگا پروجیکٹس از ناٹ این انڈیکیشن, اٹس ناٹ انڈیکیٹر. میگا پروجیکٹس کرنے میں ان کو اس لیے فائدہ ہے کہ وہ ادھر سے تو کما کے باہر لے کر جاتے. وہ کرتے کیا ہیں کہ بھائی یہ ایک پاکستان سٹیل ہے اور ایک اتفاق سٹیل ہے. بھائی پاکستان سٹیل مل مجھے 50 روپے پر ٹن دے رہی ہے, یہ دوسری جو ہے اتفاق فاؤنڈری جو ہے یہ مجھے 70 روپے پر وہ دے رہی ہے. کوالٹی کی بیسس میں اتفاق کو یہ کانٹریکٹ دے دیتا ہوں. اب نمبر 1 آپ نے 20 روپے مہنگا بیچ دیا, نمبر 2 آپ نے اپنی کمپنی کو بیچ دیا. اس طریقے سے اب اس کو آپ کیا پکڑیں گے؟ ساری چیزیں تو لیگل ہوئی تھی لیکن کانٹریکٹ انلیگل دیا گیا تھا. آپ کا سارا موٹر وے جو ہے انہی کے اس سے بنا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے تو انلیگل طریقے سے ان لوگوں نے کانٹریکٹس دیے. اچھا اس چیز کو دیکھ لے, میگا پروجیکٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم کے دوران میں 59 اسمالر اینڈ بگر ڈیمز, ان میں سے 4 کی یا 6 کی فیزیبلٹی رپورٹس یہ ساری ہوئی ہیں. ان میں سے 26 جو ڈیمز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے, جس میں سے 67,000 کیوسک جو فٹ کا جو پانی ہے یا ایکڑ پانی کے لحاظ سے جو اس کو سیراب کرتا ہے وہ آپ نے انہینس کر دیا ہے ٹو اباؤٹ 87. اور باقی جو آپ کے تقریباً 25 سے جو رہ جاتے پروجیکٹس وہ جب کمپلیٹ ہوں گے 2025 کے لحاظ سے تو آپ تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ ایکڑ زمین کا جو پانی جو اس کے لیے ہو سکتا ہے, اتنا آپ کے پاس ذخائر بڑھ جائیں گے. سو آپ ایک بہت بڑے اس طرف جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا فیوچر جو ہے نا انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے. انہوں نے وہ کام کیے جو لوگوں کے دماغ میں اس وقت تھے بھی نہیں, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کلائمیٹ چینج. 4 سال پہلے عمران خان شور مچا رہا, 4 سال نہیں بلکہ 9 سال پہلے عمران خان شور مچا رہا تھا کلائمیٹ چینج. کے پی میں انہوں نے 1 بلین ٹری سونامی دی ہے. اس کی وجہ سے آج جو فلڈز آئے ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے, اس فلڈز نے کسی حد تک روکا ہے.